کلاسس کوچنگ کی الگ پہچان ہے، ارے سب نے مانا سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو، بتائیے آمین، کہ یہ ادارہ سے خوشحال ہو آباد ہو، ارے ہے یہی سب کی ہے، یہی سب کی تمنا ہے، یہی سب کی تمنا، ارے ساجد کے بھی ارمان ہے، نیک کامرس کلاسس کوچنگ کی الگ پہچان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہو سکتا ہے۔ چلیے پھر میں آپ کے سامنے تاثرات پیش کرنے کے لیے جناب قاری شہاب الدین صاحب کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور ہم لوگوں کے سامنے مفتی مناظر حسین صاحب کی کتاب کے اوپر اپنی تاثرات کو پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس جہاں کو پیدا کیا، اور بہت زیادہ مختصر ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ صراط مستقیمہ جو کتاب مفتی صاحب نے کی طرف سے لکھی گئی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہمیں ان مسائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ایسے مسائل ہمارے سامنے میں آئیں گے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر آج کے نوجوان جب مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی کے پاس ٹوپی نہیں، اور مسجد میں ٹوپی تلاش کی جاتی ہے کہاں ہے۔ جب میں امامت کر رہا ہوں تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ٹوپی کبھی کہیں پھینکی ہوئی ہے اور کبھی کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے بڑا احساس ہوتا تھا، بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ان ٹوپیوں کو پڑھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے جمعہ کی، پتہ نہیں نماز کیسی ہوتی ہوگی۔ لیکن جب پتہ لگا کہ مفتی صاحب نے ایک ایسی کتاب جو ہے ترتیب دی ہے، تو جب ان کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، بات سامنے کھل کر آ گئی۔ ہمارے جیب میں دستی چھوٹا سا ایک رومال پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے ہم منہ صاف کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں صاف کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اسی دستی کو سر پہ باندھ لیتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کبھی بڑا محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ان دستیوں کے اندر بھی نمازیں ہوں گی ہماری صحیح سلامت ٹھیک طریقے سے یا نہیں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ ہمیں اس دستی کے اندر نماز پڑھنا ہمارے لیے کیسا ہے۔ اور مفتی صاحب نے اس کتاب کو، بلکہ مفتی صاحب کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کتنی مصروفیت والی زندگی ہے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود مفتی صاحب نے اس کتاب کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کو لکھنے میں پوری محنت کی ہے جو بتایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کبھی اپنے آپ کو عوام کی صفوں میں کھڑے کر لیتے ہیں اور پھر مسائل سوچتے ہیں، کبھی ایک جاہل کی صفوں میں اپنے آپ کو کھڑے کر لیتے ہیں اور پھر ایک مسائل کو تلاشتے ہیں، اور پھر ایک نیا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس مسائل کو مدلل کتابوں میں تلاشتے ہیں
ایسے نہیں کہ کوئی کتاب پڑھی تھی اٹھایا اور مفتی صاحب نے لکھ دیا، بلکہ ان کتابوں کو بہت مدلل کتابوں سے تلاش کر نکالا کرتے تھے، اور تب جا کے اس مسائل کو ان کتابوں کے اندر جگہ دی گئی ہے۔ آپ یقیناً جان سکتے ہیں کہ جس کتاب کو اتنی محنت کے ساتھ لکھی گئی ہو، اتنے انداز بنا کر لکھا گیا ہو، یقیناً وہ کتاب ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی نئے نسل، نئے نوجوانوں کے لیے یہ کتاب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے مسائل پیدا ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ اپنے امام یا علماء سے پوچھیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہوگی تو پھر ہم اس کتابوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم صبح کو اٹھ کر غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتے ہیں اور نہا کر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نہا کر پاک صاف ہو کر نکلا ہوں۔ بہترین اور صاف ستھرا کپڑا پہن کے انسان مسجد میں چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں پاک ہوا بھی یا نہیں، پاک ہوا بھی یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے، دنیاوی کتاب عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے، ایسی کتابوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو ہمیں مسئلے مسائل کے بارے میں معلومات چلے گا۔ زندگی کے اندر ہمیں کس موڑ پر کس طرح سے کیسے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کس کام کو انجام دینا ہے، ہمارے نہانے کا طریقہ کیا ہوگا، ہماری نماز کا طریقہ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو جب ہم مسائل میں پڑھ چکے ہوں گے تو ہماری زندگی ایک صحیح سلامت گزرے گی۔ اور بغیر کتاب کی زندگی ہماری ایسی ہی ہے جیسے عام لوگوں کی زندگی ہے۔ ہم پاک ہوتے ہیں یا نہیں ہمیں پتہ نہیں، ہماری نمازیں ہوتی ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو کتاب کو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، اس کتاب کو ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے دوستوں احباب کے پاس لے جا کر بلکہ پہنچانے کا کام کریں کہ آپ جہاں دنیا کی بہت ساری کتابیں رکھے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے ایک کتاب یہ رکھیے اپنے پاس، وقت پر کام آئے گی۔ جب کتاب آپ اتنا صرف کہیں گے اس کو کہ یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیے، ضرورت پڑنے پر کام آئے گی، تو جب اس انسان کو کبھی مسائل کے اندر الجھن پیدا ہوگی، پریشان ہوگا، تو وہ یقیناً اس کتاب کو اٹھا کر تلاشے گا کہ اس کے اندر اس کا حل ہے یا نہیں، اور اس کتاب کے اندر اس کا حل مل جائے گا۔ تو ہم خود بھی اس کتابوں کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی یہ کتاب ایک ایک پیس پہنچانے کی کوشش کریں کہ تاکہ ہر گھر میں یہ کتاب ہو۔ اور یہ کتاب ایک ایسے آسان زبان کے اندر لکھی گئی۔ اردو ادب بہت ہی مشکل زبان ہے، اور اردو ادب کے اندر اگر ساری باتیں لکھی جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر اتنی آسان زبان داخل کی گئی کہ ایک عام انسان بھی پڑھ کے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے، اتنی آسان زبان لکھی گئی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھنے کی، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔